السلام علیکم۔ صدور ایچ ایم ایس کے استعمال کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں اس طرح یہ آپ کو صدور ایچ ایم ایس کے نام سے ایک آئیکن نظر آ رہا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے موبائل کے اندر اس کو انسٹال کیا ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو انسٹال نہیں کیا ہوا تو اس کے انسٹال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی پلے اسٹور پہ یا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو جس طرح لنک سے کھولتے ہیں تو جو ہی آپ ویب سائٹ کو لنک سے کھولیں گے نا تو وہاں پہ آپ کے سامنے آپشن آ جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، جس طرح کی پلے اسٹور سے انسٹال ہوتی ہے۔ تو باہر صورت فرض کریں کہ یہ اس طرح ہم نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے، تو اس طرح آپ نے اس کو کھولنا ہے اور اس کا اس طرح انتظار کرنا ہے، کیونکہ کھلنے میں ذرا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ بعض لوگوں کو یہیں پہ آتا ہے کہ بعض دفعہ نا یہ اس طرح کھلنے میں نا ٹائم لگ جاتا ہے۔ مطلب ابھی تو یہ 2-3 سیکنڈ کے اندر یہ ایپ ہماری کھل گئی ہے نا، تو بعض دفعہ اس پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اگر زیادہ ٹائم لگ جائے نا تو آپ نے اس کو اوپر سے پکڑ کے نا نیچے اس طرح کرنا ہے۔ تو جب آپ ایسے کریں گے نا تو یہ پھر جلدی کھل جائے گی۔ اچھا، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتانی تھی، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جو نیچے آ رہا ہے نا، ایپ کی نئی اپڈیٹ دستیاب ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایپ کو اس طرح اپنے موبائل میں انسٹال کیا ہوا ہے یا کمپیوٹر میں انسٹال کیا ہوا ہے، یا ایون کہ ویب سائٹ سے براہ راست بھی اگر وہ کھولتے ہیں نا، تو ہم اپنی یہ جو ایپ ہے نا اس کو مسلسل ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اس طرح کھولیں تو آپ کے سامنے اس طرح یہ آئے کہ ایپ کی نئی اپڈیٹ دستیاب ہے، یا انگلش کے اندر کوئی اور اپڈیٹ اویلیبل یا اس طرح کی کوئی چیز آئے نا، تو آپ نے یہاں پہ یہ ابھی اپڈیٹ کرنے والا جو آپشن ہے نا اس پہ آپ کلک کر لیں۔ اچھا، یہ جو بعد میں ہے نا، بعد والا آپشن بھی ہے، تو وہ بعد والا اس وجہ سے رکھا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ اپڈیٹ کسی ایسے موقع پہ آ جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی رپورٹ ایڈ کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ اگر آپ وہاں درمیان سے ہی اپڈیٹ کر دیں گے نا تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو آپ نے کوئی 2-4 چیزوں کا ڈاٹا ایڈ کیا ہو نا، وہ پھر آپ کو دوبارہ ایڈ کرنا پڑے گا۔ تو وہ صورت ہو تو آپ بعد والا آپشن جو ہے نا اس کو سلیکٹ کر لیں، ورنہ آپ کو ابھی اپڈیٹ کریں والے بٹن پہ آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے پاس ہماری یہ جو ایپ ہے نا اس کا کیا اس کو بولتے ہیں، جدید ترین جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ جانا چاہیے اس کا ورژن۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو بھی آپ کا لاگ ان ہوگا یا پاسورڈ ہوگا وہ آپ نے اس طرح اس میں کرنا ہے۔ یہ میرے پاس پہلے سے چونکہ سیو ہے، یہ میں نے کیا ہے، مجھے یاد رکھیں پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو بار بار لاگ ان نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح آپ نے آ کے لاگ ان کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ جب آپ لاگ ان بٹن پہ کلک کرتے ہیں نا تو یہ دیکھیں اس طرح نا یہ آپ کو تھوڑی دیر نا سیو مطلب انتظار کرواتا ہے۔ تو یہ انتظار جو ہے نا یہ مطلب ظاہر ایک سسٹم ہے، اس کے اندر ڈیٹا موجود ہے، تو اس کو کرتے کرتے جو ہے نا وہ ذرا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کریں یہ انتظار زیادہ لمبا ہو جائے اگر، تو وہی آپ نے طریقہ کرنا ہے، یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے اوپر سے پکڑ کے اس طرح نیچے ایپ کو کھینچنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جس سکرین پہ یہ انتظار آپ کو کروا رہا ہے یا سٹک کروا رہا ہے نا، تو وہاں سے یہ آپ کو آگے لے آئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہمارا ایک ڈیمو انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں ہم نے ایسی ڈاٹا ایڈ کیا ہوا، یہ کوئی اس طرح کا ڈاٹا نہیں ہے کہ بھئی وہ کوئی حقیقی ہمارا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو۔ اچھا، یہ نا بعض دفعہ نا ہمارے سسٹم کی طرف سے نا مختلف لوگوں کو جو ہے نا وہ بھیجی جاتی ہیں نوٹیفیکیشنز وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم نے نوٹیفیکیشن بھیجا ہوا ہے، یہ ہر ایک کو آیا ہوگا۔ تو وہ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ اگر یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کو بہترین طریقے سے اس کی سہولیات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ ہمارے اس کے نا 3 پیکیجز ہیں۔ تو 3 پیکیجز جو ہے نا یہ ہمارے لائیو ڈیمو کے اندر ہم نے بتایا تھا، تو ان میں سے آپ کو نا کوئی ایک پیکیج استعمال کر لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک بالکل فری ہے، بس اس کی 1 ٹائم فیس ہے۔ اس کے بعد جو باقی 2 ہیں تو ان کی ہر مہینہ جو ہے نا وہ فیس ہے۔ تو جو بھی آپ کو سہولت لگتی ہے، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کو پیکیج جو ہے نا وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے آپ کو وہ منتخب کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک دفعہ جب آپ کے پاس یہ آ جائے گا نا اور آپ نے پڑھ لیا ہے، تو آپ نہیں چاہتے کہ بار بار آئے، تو یہاں سے آپ اس کو اوپر سے آپ کینسل کر دیں گے، تو یہ دوبارہ پھر آپ کے پاس شو نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ایک مسئلہ جو
3-4 لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈ نہیں ہو رہے، تو میں آپ کے سامنے لائیو جو ہے نا یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایڈ ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کبھی اس میں کیا مسئلہ آتا ہے۔ یہاں پہ آپ طلباء میں آ جائیں اور یہاں پہ آ کے آپ نے نیا طالب علم شامل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ فرض کرے کہ میں کوئی بھی انگریزی میں نام لکھ لیتا ہوں، ایک نام ہے حمدان، طالب علم کا نام انگریزی میں آ گیا۔ اب طالب علم کا نام ہم نے اردو میں بھی لکھنا ہے، حمدان لکھ دیا۔ پھر والد کا نام آپ نے انگریزی میں لکھنا ہے، تو حمدان کے والد کا نام آپ سمجھو ہم ایسے ارسلان لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہی نام ہم نے اردو میں بھی لکھنا ہے، ارسلان۔ تو اچھا جی، اس کے بعد ای میل ایڈریس ہے۔ تو ای میل ایڈریس کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ اگر تو واقعتاً کسی طالب علم کا کوئی ای میل ایڈریس ہے اور وہ حقیقی ای میل ایڈریس ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک ہی ای میل کو بار بار طلباء کے ساتھ ایڈ نہیں کرنا۔ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے نا تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیں، لیکن بعض دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے پاس ای میل بھی نہیں ہوتا تو وہ ایک ہی ای میل ہر دفعہ اس پہ لگائی جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے اس طرح یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کے پاس اگر ہر طالب علم کا الگ سے ای میل ہے یا اس کے والد کا ای میل ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں، یہ آپشن اس لیے رکھا ہوا، لیکن نہیں ہے تو آپ اس کو بالکل خالی چھوڑ دیں، اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رابطہ نمبر لکھنا ہے، اور رابطہ نمبر لکھنا جو ہے نا یہ لازمی ہے۔ تو آپ فرض کریں کہ آپ 0380 یا جو بھی، میں یہاں پہ کوئی بھی ایک میں لکھ دیتا ہوں، جو بھی آپ لکھیں گے، جو بھی ای میل ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر ہوگا تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں سے آپ نے یہ جنس لازمی سلیکٹ کرنی ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ اس طرح تاریخ پیدائش بھی کوشش کریں کہ سلیکٹ کریں، لیکن نہ ہو تو چلیں اس کو رہنے دیں۔ بے فام بھی آپ لازمی کر لیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے، تو لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن داخلہ کی تاریخ جو ہے نا یہ کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ داخلے کی تاریخ کو سلیکٹ نہیں کریں گے، آپ فرض کریں میں آج کے داخلے میں، تو یہ آپ کے لیے نا مسئلہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورڈ لکھنا۔ اچھا، میں ایک دفعہ نا یہ ساری چیزیں ڈالنے سے پہلے نا اب طالب علم شامل کریں پہ میں ایک دفعہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ بات بھی سمجھ آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے چونکہ ساری چیزیں ایڈ نہیں نہ کی ہوئی، تو طالب علم شامل کریں پہ جب میں نے کلک کیا ہے تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے پاسورڈ ہی نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح اگر اوپر چیزوں میں سے کوئی چیز نہ میں نے ڈالی ہوتی جو لازمی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ اوپر بھی اس طرح انہوں نے آپ کو نا یہ ریڈ کلر میں جو ہے نا وہ ایرر اس نے آپ کو دکھا دینا تھا۔ تو چلیں اب اصل میں یہ میں نے پاسورڈ ایڈ کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری سکرین آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، تو لیکن بہر صورت کوئی بھی پاسورڈ ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں۔ فرض کریں میں لکھ دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6، تو کم از کم 6 ان سے آپ نے ایڈ کرنے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ یہ دیکھیں، اگر آپ پاسورڈ دیکھنا چاہیں تو یہ یہاں پہ جو آنکھ سی بنی ہوئی ہے نا اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو نظر بھی آ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ طالب علم شامل کریں پہ کلک کریں گے نا تو یہ دیکھیں یہ اس نے کرنا شروع کر دیا، اور یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کو ڈن جو ہے نا ایک پورا ایک وہ بٹن سا نظر آیا ہے، یعنی ایک نوٹیفیکیشن سا آپ کو نظر آیا ہے کہ جس نے بتایا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ طالب علم ایڈ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اگر طالب علم ایڈ ہو جائے گا پھر بھی وہ آپ کو بتا دے گا، اگر طالب علم ایڈ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کو بتا دے گا کہ اس میں کس جگہ پہ ایرر ہے۔ تو یہ بالکل آسان سی چیزیں ہیں، اور بہر صورت پھر بھی آپ کو کسی جگہ پہ مسئلہ ہو تو آپ فوراً ہم سے پوچھا کریں۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا یہ ہے کہ بھائیوں کو مسئلہ آتا ہے، اور وہ مسئلہ اصل میں ہمارے سسٹم کی طرف سے کوئی نہیں ہوتا، اور سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیٹا ایڈ کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ فوراً ہم سے رابطہ کر لیا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے، بلکہ آپ ہمارے ساتھ لائیو آ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو کر کے دکھا دیں گے۔ اسی طرح بعض ساتھی ایسے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو ہم پھر ان سے ان کا پاسورڈ اور ای میل وغیرہ منگوا کے تو ہم باقاعدہ ان کو وہ کام کر کے بھی دیتے ہیں۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ مسائل کا ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن جب بھائیوں کے مسائل ہم حل کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ اچھی بات ہے، ان کو بتا دینا چاہیے کہ دیکھیں جی ہمارا یہ مسئلہ تھا اور اس کا یہ حل ہم نے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔